اب وہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب تم بتا دو قل هو اللہ احد کہ وہ ذات ایک ہے۔ اب اگر کوئی سائنس پڑھتا ہے، ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرتا ہے، کوئی فلسفہ کا علم حاصل کرتا ہے، کوئی منطق کا علم حاصل کرتا ہے، علم پڑھتے 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 اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہ خدا ایک ہے تو کیا وہ مومن ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اگر کوئی شخص براہ راست خدا کو مانے تو وہ مومن نہیں، کیونکہ خدا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کل محبوب تو فرما دے۔ اگر محبوب کی زبان سے سن کر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اگر کوئی خود سے یہ کہے کہ میں خدا کو جانتا بھی ہوں، خدا کو پہچانتا بھی ہوں، خدا پر ایمان بھی رکھتا ہوں، تو وہ 1000 بار کلمہ پڑھتا رہے، رب اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں، رب اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں۔ ارے قرآن کس نے دیا آپ کو؟ آپ میں سے کسی نے سنا کہ وہ رب کہے کہ میں رب ہوں؟ نہیں۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا کہ وہ قرآن لا کے آپ کو دے اور کہے کہ یہ میرا کلام ہے؟ آپ میں سے کسی نے دیکھا کہ وہ رب آ کر کہے کہ یہ لو یہ نماز ہے، یہ میری عبادت ہے، تم میری عبادت کیا کرو؟ اس رب نے آپ کو کہا کہ آؤ غریبوں کو زکات دو، اس سے تمہیں ثواب ملے گا؟ رب نے آپ کو کہا؟ آپ کو کہا کہ یہ بیت اللہ میرا گھر ہے، تم خانہ کعبہ آؤ، اس کا طواف بھی کرو، صفا اور مروہ پہ سعی بھی کرو، اور پھر عرفات میں جمع بھی ہو؟ آپ کو رب نے کہا؟ ارے رب نے تو آپ کو کہا ہی نہیں، تو پھر آپ براہ راست رب کو مان سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں مصطفیٰ کا وسیلہ چھوڑ کر تو آپ مواحد تو ہو سکتے ہیں مگر توحید کے ماننے والے نہیں۔ توحید کب ہوگی؟ جب آپ خدا کو مانے واسطہ رسالت سے۔ اگر آپ خدا کو ایک مانتے ہیں، خدا کو ایک جانتے ہیں، خدا کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں مصطفیٰ کے وسیلہ سے، تو وہ رب کہتا ہے میں تیرا مومن ہونا تسلیم کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں نے کتابیں پڑھی، میں نے علم حاصل کیا، میں نے سائنس پڑھی، اب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی ذات ہے اور وہ ذات خدا ہے، میں اس پر ایمان لایا، تو کیا وہ مومن ہو جائے گا؟ نہیں۔ اللہ پاک اس کی توحید کے اعلان کو اس کے منہ پر مار دے گا اور کہے گا اے توحید کا ڈنکا بجانے والے، توحید کا نام لینے والے، تیری یہ توحید ہمیں قبول نہیں ہے، تیری یہ ہمیں توحید قبول نہیں ہے۔ آئیے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا وصال کا وقت قریب ہے، آپ کے بیٹے پاس بیٹھے ہیں، اس پر وہ سوال کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت قریب ہے، اور یہ بھی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے ہمارے پاس کب آنا ہے، اور یہ بھی بعید نہیں کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ہمارے پاس کب آنا ہے۔ ایسے تو نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور وہ تھپڑ رسید کر دیتے، اور بھائی اللہ پاک نے اپنے بندوں کو طاقت دی ہے، طاقت نہ ہو تو کوئی ایسا کام نہ کرے۔ ارے وہ فرشتہ جس کو دیکھ کے لوگ کانپنے لگ جاتے ہیں، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے، ان کو تھپڑ مارنا کوئی معمولی بات ہے؟ واہ! تو میں عرض یہ کر رہا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا موت کا وقت قریب ہے، وہ اپنی اولاد کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بیٹوں بتاؤ تو صحیح کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
اب بالکل سادہ سا سوال ہے، کوئی مشکل سوال ہے نہیں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اب جواب یہ تھا کہ وہ کہتے کہ ہم خدا کی عبادت کریں گے، یہی بنتا تھا نا جواب، مگر انہوں نے یہ نہیں ارشاد فرمایا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں رب کی ہم عبادت کریں گے، ہم خدا کو مانیں گے، اس کے سامنے اپنی جبینوں کو جھکائیں گے، بلکہ فرمایا کہ اے ابا جان ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اور آپ کے آبا کے رب کی عبادت کریں گے، اور ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے، اور اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے، اور حضرت اسحاق کے ان کے رب کی عبادت کریں گے۔ ہاں ان کی عبادت کریں گے کیونکہ وہ ہمارا الہ ہے۔ حاضرین محترم، اس کا جواب یہ بھی تھا کہ ہم رب کی عبادت کریں گے، مگر انہوں نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا کہ آپ کے رب کی عبادت، آپ کے رب کی عبادت۔ گویا انہوں نے وسیلہ نہیں چھوڑا۔ ارے وہ نبی ہو کر اور ان کی اولاد بھی نبی، وہ انبیاء ہو کر انہوں نے وسیلہ نہیں چھوڑا، تو ہم کون ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ ہی حضور کے صحابہ ہیں؟ ہم 1400 سال بعد آئے اور یہ کہیں کہ ہم براہ راست رب سے کلام کریں گے؟ ہم حضور کا وسیلہ نہیں مانتے۔ ارے وسیلہ مانگنا یہ تو شرک ہے، ہم ڈائریکٹ رب سے تعلق قائم کریں گے۔ ارے قرآن کہتا ہے یہ طریقہ نہ انبیاء کا ہے، نہ صلحاء کا ہے، اور نہ حضور کے غلاموں کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے۔ اب یہ دعویٰ کوئی چھوٹا دعویٰ تو نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے۔ قرآن کیا کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں۔ بھائی وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر مومن کیوں نہیں؟ مومن اس لیے کہ انہوں نے حضور کا وسیلہ چھوڑ دیا۔ وہ توحید کو مانتے ہیں مگر واسطہ رسالت کے بغیر۔ اگر کوئی توحید کو مانے واسطہ رسالت کے بغیر تو وہ رب اس کو قبول نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، تم مومن نہیں۔ یخادعون اللہ، ان کی یہ خواہش ہے، منافقین کا یہ وتیرہ اللہ پاک بیان کر رہا ہے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب خدا کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اور پھر وہ مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ کسی کو نہیں دیتے دھوکہ، وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس کا شعور